بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پیٹریوٹ بائی شہزاد علی۔ آج میرا موضوع جو ہے، میں نے آج آپ سے کچھ دیر پہلے خبریں دیکھ رہا تھا، تو اس میں آج ایک اعلامیہ جاری ہوا ISPR کی جانب سے ریگارڈنگ 9 مئی اور ساتھ ہی الیکشنز کے حوالے سے کہ فوج کے اوپر جو تنقید یا الزام تراشی کی جا رہی، اس کے حوالے سے فوج نے کور کمانڈر کانفرنس نے اپنا نقطہ نظر کا اظہار کیا۔ جہاں تک افواج پاکستان کے حوالے سے تنقید کا یا ان کو کسی بھی حوالے سے مورد الزام ٹھہرانے کی بات ہے، اسے میں ذاتی طور پہ بھی میں کہوں گا کہ یہ ہمارے ملک کا ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمارے ملک کی سلامتی کا ضامن ہے۔ ہم آج بلا مبالغہ کہ اگر آج پاکستان اس وقت قائم اور دائم ہے تو اللہ اور اس کے حبیب کے صدقے کے بعد اس میں افواج پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے۔ کمیاں بیشیاں ہو سکتی ہیں، اس میں ڈیبیٹ نہیں کی جا سکتی، کمیاں ہو سکتی ہیں، ہر شخص میں کمیاں ہو سکتی ہیں، ہر ادارے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل ہمارا ادارہ جو ہے افواج پاکستان، اس پہ ہمیں فخر ہے، ہم اس پہ مان کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے لوگ مجھے کہتے بھی ہیں اس حوالے سے کہ تم یہ فوج کی اتنی جو ہے وہ مدح سرائی یا فوج کے حوالے سے، مطلب دوسرے لفظوں میں اگر میں کھل کے کہوں کہ چمچہ گیری، لیکن میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی فوج سے محبت کا تقاضا ہے، اپنی فوج کی ان قربانیوں کا، ان کی ان سروسز کا یہ احساس کرنے والی بات ہے، یا اس کا ادراک جب ہو کہ ہمارے یہ ادارے جو ہیں ہمارے ملک کی سلامتی کی ضمانت ہے، یا انٹرنیشنلی انہوں نے ہمیں ہمارا ایک اچھا امیج بلڈ کیا ہے، تو پھر ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ سے افواج پاکستان کے حوالے سے میں کہتا ہوں، میں بلکہ میرا میں نے کہہ لیجئے کہ اس کو نعرے کی صورت دی تھی کہ گر پاکستان بچانا ہے تو فوج کا ساتھ نبھانا ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ تنقید جو ہے وہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ ملک کے لیے جب جان قربان کرنے کی باری آتی ہے نا، تو یہ فوج ہی ہے جو کرتی ہے جان اپنی قربان۔ میں نے اتفاق سے ایک دو لوگوں کو میں نے ان کے ویلاگز سنے جو باہر پاکستان سے باہر بیٹھ کے بکواسیات کرتے ہیں۔ بکواسیات اس لیے کہ اگر ان کے اندر اتنی جرت ہے یا اتنا وہ سچ بول رہے ہیں تو وہ یہاں آ کر سچ بولے۔ یہاں بھی لوگ سچ بولتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ لوگ سچ نہیں بولتے، بہت ساری مثالیں ہیں سچ بولنے والوں کی اور موجود ہیں وہ لوگ۔ اور میں کہتا ہوں کم از کم بیرون ملک بیٹھ کر اپنے اداروں کے اوپر اس قسم کی بیہودہ گفتگو سے ایوائڈ کیجیے، پرہیز کیجیے۔ آپ کو اگر فوج سے کوئی شکایات ہے تو آپ اس کو تحریر میں بھی لا سکتے ہیں، آپ وہ انہیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں، جس کے اوپر وہ، میں نہیں سمجھتا ہمارا فوج کا ایک ایسا واحد ادارہ ہے جو انتہائی ٹرانسپیرنٹ ادارہ ہے، اور جہاں احتساب جو ہے صرف سپاہی کا نہیں ہوتا، جرنیلوں کے بھی احتساب ہوتے ہیں، جرنیلوں کی بھی پوچھ گچھ ہوتی ہے، جرنیلوں کو بھی برطرف کیا جاتا ہے۔ اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ یار جان کی قیمت کے اوپر پلاٹ مل جانا، جان کی قیمت کے اوپر کتنے پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے اپنی جان دے کر اس ملک کے لیے کچھ کام کیا ہے، یا اس ملک کے اوپر اپنی اولادیں قربان کر دی۔ فوج کا اگر باپ قربان ہوا تو بیٹا بھی قربان ہو گیا، دادا قربان ہوا تو پوتا بھی قربان ہو گیا، ایسی بے شمار مثالیں ہیں افواج پاکستان کے اندر۔ تو اس لیے افواج پاکستان کے حوالے سے میری گزارش ہے، اپنے جو ویلاگرز دوست ہیں جو سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں یا وہاں
اپنے جذبات کا یا انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں کہ اپنے اداروں کی عزت و حرمت کو ضرور ملحوظ رکھیے۔ اب اس میں میری ایک اور گزارش بھی ہے اداروں سے بھی۔ دیکھیے کہ اداروں کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے، وہ اس حوالے سے کہ پولیٹیشنز جو ہیں یہ اپنے مقاصد کی خاطر جب ان کا دل ہوتا ہے تو یہ ساتھ جڑ جاتے ہیں، جب ان کا دل ہوتا ہے یہ گالی گلوچ کرتے ہیں۔ فوج کو یہ پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے، اسی طرح سے باقی اداروں کو بھی یہ پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ آج اگر فوج جس کے اوپر فوج آج مہربان ہے اور کل اگر فوج کہتی ہے کہ بھئی یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہو رہا یا نقصان ہو رہا ہے، ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، ہمارے ملک کا جو ہے نظام جو ہے جو ایک سٹرکچر جو ہے وہ زمین بوس ہونے کو آ رہا ہے، تو فوج اگر اس میں انٹروین کرتی ہے یا اس میں کوئی ایڈوائز کرتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کی مداخلت ہو گئی، جبکہ فوج مداخلت صرف ایک صورت میں کرتی ہے، وہ آپ اگر ایک دو لوگوں کو پن پوائنٹ کریں گے تو اس سے ساری فوج ذمہ دار نہیں بن جاتی کہ جی ساری فوج ہی بری ہے، ساری فوج بری نہیں ہے۔ ایک صاحب ہیں جو اس طرح کی مغلظات جو ہے وہ بولتے ہیں، وہ ساری کی ساری فوج کو گالی گلوچ کرتے ہیں، جو انتہائی بیہودہ عمل ہے۔ مطلب میں کم از کم اپنے ملک کے ساتھ، میری یہ جو دھرتی ماں ہے، میری فوج اس دھرتی ماں کی محافظ ہے اللہ کے بعد، تو اس لیے میں ذاتی طور پہ بھی اپنی فوج کے بارے میں کوئی بد زبانی کرے میں وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، اور فوج کے حوالے سے اپنے اداروں کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے۔ اور میں ان اداروں سے بھی درخواست کروں گا کہ خدارہ ان جو پولیٹیشنز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم نے اپنے کسی ادارے کو بھی پارٹی نہیں بنانا ہے۔ پارٹی اس طرح سے کہ وہ لوگ میڈیا کے ذریعے اپنی نجی محفلوں میں وہ فوج کے حوالے سے اس طرح سے باتیں کرتے ہیں جیسے فوج ان کے سر پہ کھڑی ہے یا فوج ان کے ساتھ جڑ کر ان کو جو ہے نا وہ سارا پروموٹ کر رہی ہے یا ان کے پیٹرنائز کر رہی ہے، جبکہ فوج نے کسی کو پیٹرنائز نہیں کیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو فوج نے آج اپنے اعلانیہ جاری کیا ہے کہ فوج نے پیسفل الیکشن کروائے، کوئی شک نہیں اس میں۔ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی ہے، وہ میں یہ کہوں گا، وہ بھی ادارہ ہے ہمارا، لیکن یہ ہوا ہے الیکشن کمیشن نے ووٹس جو ہیں ادھر سے ادھر ڈالنے ہیں کہ میں کسی کا ووٹ اگر جناب دھرم پورے میں ہے تو اس کو پھینک دیا شادرے میں، کسی کا ووٹ اگر وابڈا ٹاؤن میں ہے تو اسے جا کر پھینک دیا باغبان پورے میں۔ تو مطلب یہ الیکشن کمیشن نے یہ، اب اسے میں برے الفاظ اس کے لیے بھی استعمال نہیں کروں گا، میرے ملک کا ادارہ ہے، اور الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کا رول جو ہے بڑا متنازع رول چلا آ رہا ہے، لیکن آپ اگر الیکشن کمیشن کے ساتھ فوج کو نتھی کر دیں گے تو وہ مناسب بات نہیں ہے، مناسب عمل نہیں ہے۔ میری تمام پولیٹیکل پارٹیز سے، تمام پولیٹیکل ورکرز سے، تمام پولیٹیکل لیڈرز سے میری یہ گزارش ہے۔ آج میں نے ایک اور سٹیٹمنٹ جو سنا، وہ میں نے سنا علی امین گنڈا پور کا، مجھے علی امین گنڈا پور کا سٹیٹمنٹ بہت اچھا لگا اس حوالے سے کہ اس نے کہا یہ فوج ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور صاحب، آپ چونکہ خود ایک فوجی باپ کے بیٹے ہیں اور آپ کے بھائی نے بھی، غالباً آپ کے بھائی بھی شہید ہو چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے یا دوسری جماعتوں کے جن کے بھائی بہن یا عزیز و اقربا جو ہیں انہوں نے شہادت کے منصب پہ فائز ہوئے۔ اور پھر یہ کہ فوج جو ایک چیز کہتی ہے کہ شہداء کا احترام، شہداء کی عزت، ان کی تعظیم بالکل کرنی چاہیے۔ ہم سب پہ یہ لازم ہے کہ جس نے اس ملک کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دے دیا ہے، اس سے بڑا اور کوئی احسان نہیں ہو سکتا۔ میں تو فوج کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی کسی پولیٹیشین کو کہو کہ جا کر رات کو بیٹھے کسی زمین کے اوپر خندق کے اندر، مٹی کے اندر، اور رات بھر وہ لتھڑا رہے وہاں مٹی کے اندر، کیچڑ کے اندر، اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ اوپر سے فائرنگ ہو رہی ہے، بم چلائے جا رہے ہیں، سامنے سے فائرنگ ہو رہی ہے،
اتنا حوصلہ دل گردہ پھر چاہیے۔ ایسی ماؤں کو، ایسے ان والدین کو، ان کی عظمت کو سلام جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ سب کچھ جانتے ہوئے اس ملک کے اوپر قربان کیا۔ میں فوج کے ہر اس سپاہی کو سلام پیش کرتا ہوں جو دن رات اس دھرتی ماں کے لیے اور اس ملک کے لوگوں کے لیے جا کر راتوں کو جاگتے ہیں اور اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ تو اس لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ خدا را اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنے ان سیاسی مقاصد کی کامیابی کے حصول کے لیے اپنے ملک کے اداروں کو متنازع نہ فرمائیے۔ اور پھر وہی بات کہ گر پاکستان بچانا ہے تو فوج کا ساتھ نبھانا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں آپ سے گزارش کروں گا، میں نے اس سے پہلے نہیں کہا کہ میری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے یا اسے سبسکرائب کیجئے یا اس کے تھم نیل کو دبائیے یا اس کو آگے فارورڈ کیجئے، لیکن میں اس کے لیے کہوں گا کہ اسے سبسکرائب کیجئے، تھم نیل دبائیے اور آگے فارورڈ کیجئے۔ وہ اس لیے کہ یہ ایک میسج ہے، ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں، اور اگر ہم محب وطن پاکستانی ہیں تو ہمیں اپنے اداروں کی عزت و تکریم کا خیال رکھنا چاہیے۔ والسلام علیکم۔